کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب مصر کی باغ ڈور سنبھالی تو انہوں نے سب سے پہلے وہاں کے لوگوں کے لیے اگلے 14 سال کے لیے منصوبہ بندی یعنی پلاننگ کی کہ کس طرح سے ان کے لیے سہولیات فراہم کی جائیں۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے تو انہیں اس بات کا الہام ہوا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے قحط سالی کا اندازہ لگا کر 7 سال کا اناج ذخیرہ کروایا، لوگوں سے خوب محنت کروائی اور غلہ اکٹھا کیا۔ اس واقعے سے ہمارے لیے ایک سبق ملتا ہے کہ ہمیں مستقبل کے لیے بھی تیاریاں کرنی ہوگی اور کسی بھی واقعے سے نمٹنے کے لیے تیاریاں کرنی ہوں گی۔ جب یوسف علیہ السلام کے دور میں قحط آیا تو یوسف علیہ السلام نے ذخیرہ کیے گئے اناج کو پوری پلاننگ کے ساتھ تقسیم کیا، جس کی وجہ سے مصر کے لوگ قحط سالی سے بچ گئے اور اللہ کے اس برگزیدہ بندے نے پوری انسانیت کے لیے کام کیا۔ اس وقت ملک بھر میں کورونا سے حالات بدترین ہوتے جا رہے ہیں، ہر طرف نفسی کا عالم ہے۔ حکومتیں صرف مریضوں کے اعداد و شمارات بتا رہے ہیں، ان مریضوں کو جو سہولت پہنچانی ہے اس تعلق سے کسی بھی طرح کے منظم انتظامات حکومت کی جانب سے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ جب بھی کوئی آفت، مصیبت، فسادات یا وبا پھیلتی ہے تو اس کا سب سے زیادہ اثر اقلیتوں پر پڑتا ہے۔ اس وقت بھارت میں اکثر اگر اقلیتی ہیں تو وہ مسلمان ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ کورونا کی وبا، لاک ڈاؤن، اسپتالوں میں علاج، مزدور طبقہ و متوسط طبقے کا گھر چلنا، عام لوگوں کی ضروریات پوری ہونا، یہ سب نظام متاثر ہوگا۔ ایسے میں مسلمانوں کا وہ مالدار طبقہ جن کا زکوٰۃ نکلتا ہے اور جو لوگ رمضان میں نیکیاں کمانے کے مقصد سے کچھ بڑے بڑے کام انجام دینا چاہتے ہیں، وہ تمام مل کر حکمت عملی سے کام کریں۔ اس وقت کورونا جیسی حالت میں مدرسوں کی تعمیر و مسجدوں کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا جا رہا ہے اور اس کے لیے بھی باقاعدہ طور پر چندے بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ اگر مدرسوں میں تعلیمی سرگرمیاں جاری ہیں تو اساتذہ کا حق ہے کہ انہی تنخواہوں سے نوازا جائے، اور مسجد میں امام و مؤذن ہیں تو ان کی تنخواہ جاری کی جائے۔ لیکن مدرسوں میں سینکڑوں طلباء کی تعلیم کا غلط حوالہ دے کر یا پھر مسجدوں کی تعمیر کے لیے دل کھول کر چندہ دینے کی اپیل کر کے ضرورت مندوں کے حق کو نہ چھینیں۔ یقیناً مسجد و مدرسوں کا راستہ بھی ثواب اور نیکی کا راستہ ہے، اسی طرح سے خدا کی مخلوق کی خدمت کرنے کا بھی بہت بڑا صلہ ہے۔ اب رمضان ہے، کم و بیش ہر محلے میں رمضان کٹ پہنچائے گئے ہیں، لیکن رمضان کے بعد حالات سدھرنے والے نہیں ہیں۔ ایسے میں خدمت خلق کے لیے ہمیں منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ راشن، دوائی، کفن دفن جیسے معاملات کے لیے ایک دوسرے کا تعاون کرنے کے لیے اپنے زکوٰۃ، فطرے اور چندوں کو محفوظ رکھیں۔ جب جان سلامت ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ مسجد کی تعمیر بھی آگے ہو کر چل سکتی ہے، مدرسے کی مدد بھی کی جا سکتی ہے، عبادتیں بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن جب جان ہی نہ رہے گی تو کیسے اور کس پر ہم شکوہ کریں؟ وقت سنگین ہے، ہم وقت کی نزاکت کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ حریف قومیں ان کے اپنے ہیلپ لائن سینٹر بنا رہے ہیں، ان کے اپنے دکانداروں کو اناج ذخیرہ کرنے کے لیے تعاون کر رہے ہیں تاکہ آنے والے دنوں میں ذخیرہ کیے گئے اناج کو ان کی قوموں میں تقسیم کیا جائے۔ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے سکھوں کی ایک تنظیم خالصہ نے انسانی خدمت کے لیے کووڈ سینٹر قائم کیا۔ اب انہوں نے 300 آکسیجن سلنڈر فراہم کیے ہیں جو جہاں ضرورت ہو وہاں پہنچائے جا رہے ہیں۔ مشکل وقت میں ایسا کام ہونا چاہیے، نہ کہ اس بات کی بحث ہو کہ مسجد کو کووڈ سینٹر بنایا جائے یا نہیں، مسجد کو بیماروں کی تیمارداری کا مرکز بنایا جائے یا نہیں، زکوٰۃ کو کووڈ سینٹر کے لیے خرچ کیا جائے یا نہیں۔ یہ سب بحث و مباحثے وہ لوگ کر رہے ہیں جن کا عملی حلقے میں کوئی وجود نہیں ہے۔ اگر ڈاکٹر مریض کو مسلمان سمجھ کر چھوڑ دے تو ہر مسلمان موت کے منہ میں چلا جائے گا، اور ایک مسلمان ڈاکٹر ہندو کا علاج کرنا چھوڑ دے تو نہ صرف ہندوؤں کا قاتل ہوگا بلکہ وہ ساری انسانیت کا قاتل کہلائے گا۔ اور وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تعصب کی وجہ سے مسلمان زیادہ مر رہے ہیں، تو ان کے لیے جواب یہی ہے کہ کانگریس کے دور میں جو اسپتال اور ڈاکٹر مریضوں کا علاج کر رہے تھے، وہی ڈاکٹر اور اسپتال بی جے پی کے دور میں بھی کام کر رہے ہیں۔ چشمہ تعصب کا نہیں، انسانیت کا لگا کر کام کرنا چاہیے۔ انقلاب نیوز کے لیے خصوصی رپورٹ مدثر احمد کی جانب سے۔